Article 2A, it has been ensured that the independence of judiciary shall be duly secured. Who would be securing? The judges who had taken the oath to protect and preserve the Constitution. یہ تاثر نہ دیا جائے کہ عدلیہ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی ہم سے زیادہ اس کا جو ہے وہ وفادار ہے یا اس کے لیے زیادہ عزت اور توقیر رکھتا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ججز جو ہیں وہ پاکستان کے ججز ہیں. وہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے. اس کی تکریم، اس کی عزت، اس کی توقیر برقرار رکھنا ہم سب پر لازم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کالا قانون ہے جس سے عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کا جو منصوبہ بندی ہے یہ حکومت اس طرف جاری ہے اور یہ اس کو 12 تاریخ سے پہلے اس کو پاس کرنا چاہتے تھے. جو عدالت عظمیٰ ہے، عدالت عالیہ ہے، ان سے کوئی حق نہیں لیا گیا. ہر چیز ان کے پاس ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور وی ہیو آلویز بوٹ ٹو دا میجسٹری آف دا کورٹ، ٹو دا رول آف لا. اور آج بھی ہم عدالت فاضل عدالت عظمیٰ کی اور عدالت عالیہ کی عزت کرتے ہیں. عدالتوں کو بھی اب اس پہ نہیں ہونے آنا چاہیے کہ تم میری طرف گھور رہے ہو تو تمہیں میں سزا دیتا ہوں. یہ بھی عدالتوں نے بھی ذرا توہین عدالت کے قانون کو بڑھ چڑھ کر اور اس کی حدود سے باہر نکل کر لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. یہ بات تو طے ہے کہ عدالت عظمیٰ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بل لایا گیا ہے جسے کہ کل پیش کیا گیا اور فوری طور پر منظوری بھی دی گئی، وہ واضح طور پر کچھ مخصوص اشخاص کو بچانے کی کوشش ہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ 12 جولائی تک کہا گیا تھا کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ فوری طور پر جواب جمع کروائیں کہ این آر او کے حوالے سے خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا. بہرحال ایک حکومت، ایک وزیر اعظم اور پچھلے 4.5 سال سے اس خط کا رونا، ساری کی ساری مشینری اسی میں لگی ہوئی ہے. اسی کے حوالے سے لیجسلیشن ہو رہی ہے، اپنے بچاؤ کے حوالے سے ہی لیجسلیشن ہو رہی ہے. اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ توہین عدالت کے زمرے میں نہ پروونشل منسٹرز آئیں گے، نہ فیڈرل منسٹرز آئیں گے، کابینہ بھی بچ رہی ہے، سب لوگ بچ رہے ہیں. تو بیسکلی ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو عام لوگ ہیں ان کو تو توہین عدالت ہوگا بھی، اور اگر انہوں نے کیا تو ان کو سزا بھی ملے گی. لیکن اس بل کے بعد جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں یا خاص طور پہ کابینہ کے جو ممبران ہیں ہمارے، وہ اس سے بچ جائیں گے. ایک یہ مسئلہ پڑا ہے، اور دوسرا کل سینٹ میں اور اسمبلی میں ظاہر سی بات ہے دوہری شہریت کا بل بھی آنے والا ہے. تو کل کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہوگا کیونکہ دوہری نیشنلٹی پہ اے این پی کو کافی اعتراضات ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے کچھ اپنے لوگ بھی اس پر اعتراض کر رہے ہیں. کیا یہ بل واقعی، جیسے وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور عدالت سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم عدالت کے لیے جو ہے محاذ رائی کے لیے یہ بل نہیں لے کر آئے. لیکن اس کے برعکس پاکستان مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ جس طرح بل کو بلڈوز کیا گیا اور جس کو اس طرح جلدی منوایا گیا اور اتنی جلدی راتوں ڈرافٹ کیا گیا، تو بہرحال یہ لگتا تو یہی ہے کہ جو اب 12 جولائی تک جو جواب چاہیے تھا اس حوالے سے وزیر اعظم جو اب نئے ہیں وہ تو بچ جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر سپریم کورٹ جیسے کہہ چکی ہے کہ وہ محافظ بھی ہیں آئین کی، اور انہوں نے کہہ دیا ہے واضح طور پر پارلیمنٹ سپریم نہیں، آئین سپریم ہے، اور آئین کے رکھوالے وہ ججز ہیں جنہوں نے اوتھ اٹھایا ہے. بہت ساری جو بات چیت چل رہی ہے یا جو تجزیہ ہو رہا ہے وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ کانفلکٹڈ لا ہوگا اور میلیفائڈ انٹینشن ہوگی تو اسے سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتا ہے. کیا ہوگا اس وقفے کے بعد؟
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है शर्जील मेमन साहब ने, सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है। इसी तरह ज़हीम हुसैन कादरी साहब, आप मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के और एडवाइज़र भी हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के एक अहम और रुकन भी हैं और एक बहुत ही सीनियर सियासतदानों में आपका शुमार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके तशरीफ़ लाने का। ज़हीम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। कल मेहताब अब्बासी साहब ने ये कहा है कि ना सिर्फ इसको बुलडोज कराया गया है, तौहीन अदालत के इस बिल को लाया इसलिए गया है कि जुडिशरी के साथ कॉन्फ्रंटेशन हो और चंद अशखास को बचाने की एक कोशिश है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो असेंबली में कल कार्रवाई देखी, उस पर आपको पीपल्स पार्टी की जो जेस्चर है उससे क्या लगा? क्यों इतनी जल्दी थी, क्या वजह थी और किसको बचाना चाहते हैं ये? मैं जैस्मिन, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो कल बिल लाया गया है, ये ना सिर्फ पार्लिमान की तज़ीक हुई है बल्कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को भी, जमहूरी जो अंदाज़ है उसको भी काफ़ी ज़िच पहुँची है। और लोग एक बार फिर ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने अगर बिल लाना था तो शायद लाती, कुछ कौम की बेहतरी के लिए, कोई बिजली के इस्तेमाल को रोकने के लिए, कुछ जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए, बहरहाल सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी अर्ज़, मेहताब अब्बासी साहब ने जो फरमाया, मैं ये समझता हूँ कि मैं एक मुख्तलिफ एंगल से इस पर आपकी बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जूरिस्ट जो हैं वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि लॉ की सैंक्टिटी और लॉ को इम्प्लीमेंट करने वालों की सैंक्टिटी को मलूज़ खातिर रखते हुए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून इसलिए बनाया गया कि लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका एक दबाव हो, उसको एक जो बढ़ोतरी दी गई और उसको कन्फ्रंट करने का भी सजा रखी गई, क्योंकि इससे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में और लॉ की सैंक्टिटी में, उसकी अहमियत में इजाफा होता है और लोग इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन से डरते हुए कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। हमारे यहाँ जो पिछले 3-3.5 माह से रविश जारी थी, उससे पूरी कौम को यह पैगाम दिया जा रहा था कि कानून को तोड़ना कोई अमल नहीं है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब जो साबिक वजीर आजम थे, मैंने तो पहले ही कहा था कि जरदारी साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब से जान छुड़ाना चाहते हैं। ये कानून उस वक्त क्यों नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहरहाल अब लेके आए हैं तो यकीनन कुछ सोच होगी, लेकिन मैं बिल्कुल जो मुझे अफसोस है वो ये है कि एक बार फिर ये पैगाम दिया जा रहा है कि चंद लोग मावरा है आइन से, चंद लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, शर्जील मेमन साहब भी शामिल हैं, चंद लोग मावरा हैं आइन से। वो इशारा तोड़ने से लेके जज की तस्दीक तक जो मर्जी करते चले जाए, उनको इम्यूनिटी है। मेरा ख्याल में खुदारा अब लेट्स लड़े ना इस बातों पे यार, कुछ सोचे। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। खुदारा अपने छोटे छोटे मजमू मज़ाहिम को पूरा करने के लिए लोगों की तज़ीक न करें। बुनियादी हकूक का मजाक न उड़ाएं। बुनियादी हकूक का मजाक तो उड़ाया जा रहा है इसलिए क्योंकि कल परसों चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है, जब वो कराची में थे, उन्होंने ये कहा है कि जब एक शहरी को दूसरे शहरी पे सबकत हासिल हो जाए और खास तौर पर उनको जिन्हें आपने पार्लियामेंट में भेजा है ताकि वो आपकी हिफाजत कर सके, तो ऐसा लॉ, शर्मनाक बात है, ऐसा लॉ नहीं एग्जिस्ट कर सकता विद इन द कंट्री। बहरहाल हाफिज साहब, आप किस तरह देखते हैं इसको, आप क्या समझते हैं, इसकी क्या जरूरत थी इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जास्मीन, मैं तो इनके काजी ज़ैम भाई के इससे इख्तिलाफ करूँगा कि इन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए ये ला जो है बनाया गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये तौहीन सदारत के मुर्तकिब हो रहे हैं। सारा मसला ऐवान सदर में मौजूद जनाब जरदारी साहब का है। उन्हें गरज नज़र हमारे गिलानी साहब से थी और न हमारे मोहतरम राजा परवेज़ अशरफ से है। असल मसला जो है बुनियादी तौर पर वो है सुइज़ केस का, उसके लिए ख़त लिखने का जरदारी साहब के हवाले से। देखिए, मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से समझता हूँ कि आइन के आर्टिकल 248 की मौजूदगी शायद अब नाकाफ़ी तस्वुर की जा रही है और उस हवाले से कोशिश ये की जा रही है, लेकिन ये बात तय है कि आइन आइन है और कानून कानून है। और उस आइन के इंटरप्रिटेशन का अब तक
جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ آئین کی توضیح اور تشریح کا حق اب بھی اس پارلیمنٹ نے اور اس آئین نے سپریم کورٹ کو دیا ہے۔ ٹھیک، اب جہاں تک صورتحال ہے توہین عدالت کے حوالے سے، وہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور جس انداز میں چلایا جا رہا ہے اس کے لیے کسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تدفین عدالت اب تک شاید باقی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف یہ بات لی جا رہی ہے اس میں یقیناً حالات کا تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ موجودہ قانونی جس انداز میں ترمیم کی گئی ہے اور جس انداز میں نئی قانون سازی کی گئی ہے، اس کا صرف واضح مقصد 12 تاریخ کے حوالے سے کوئی چھوٹا سا بند باندھنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید شرجیل بھائی اور دیگر ہمارے ساتھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اس ایکٹ یا اس قانون کے حوالے سے وہ مقاصد شاید پیپلز پارٹی حاصل نہیں کر سکے جس کے بارے میں ہمارے نئے وزیر قانون صاحب کی سوچ ہے۔ وزیر اعظم نے ایک سیکنڈ میں حافظ صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں۔ آج وزیر اعظم نے ایک بات کی ہے، انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر بساط لپیٹی گئی اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ایسی کہ آنن فانن شاید کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا پھر ہر طرف کالے بادل ہی بادل ہوں گے، یعنی کہ اگر اس جمہوری سسٹم کی بساط لپیٹی گئی تو کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے یہ لو لا رہے ہیں؟ ایسے کوئی خدشات تو نہیں ہے؟ شرجیل صاحب آپ جی آپ لاسٹ کامنٹ کر دیں سر، پھر میں شرجیل سے اس میں میں ایک جملہ عرض کروں گا، پھر شرجیل صاحب کے پاس آپ اس میں ایک گزارش کروں گا کہ جمعہ 8 دن پہلے یہ جو بات کی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے، بینی اس سے ملتے جلتی بات جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی تھی، اور مجھے یاد آیا ان دنوں میں جب ظفر اللہ جمالی صاحب تھے، انہوں نے بھی ایک دن صبح یہ بات کی تھی، اور شام کو جو کچھ ہوا وہ بالکل وہی تھا جو ہمارے محترم جناب یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا۔ یہ انہوں نے تو صرف کالے بادلوں کی بات کی، اس نے تو طوفان، باد باران، زلزلے، تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور ایک جملہ ان کا یہ تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو اکیلے نہیں جاؤں گا۔ جی بالکل، سب جائیں گے، اور میرے خیال میں وہ اکیلے ابھی تو فی الحال وہ اکیلے اور راجہ صاحب ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ راجہ صاحب ایسی غلطی کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو نہیں پتا، لیکن ان کو بچانے کے لیے بہرحال پیپلز پارٹی ایک قانون تو لے آئی ہے نا۔ یہ قانون آپ گیلانی صاحب کے لیے بھی لا سکتے تھے؟ نہیں جاسمین صاحبہ، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ کاش راجہ پرویز اشرف کو بچانے کی بات ہوتی تو شاید میں تمام تر اختلافات کے باوجود اس کی تائید کرتا۔ تو کس کو بچانے کی بات ہے؟ بات راجہ صاحب کی نہیں ہے، بات راجہ صاحب کی نہیں ہے، بات تو شہنشاہ صاحب کی ہے۔ اچھا، زرداری صاحب کی 60 بات ارب ڈالر کی ہے حافظ صاحب۔ اچھا، ڈالروں کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈالروں کی۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، کیا مقصد کیا ہے، کیا ریزن ہے جوڈیشری کے سامنے ایسا لا لانے کے لیے جو کہ اگر سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کیا جواب دے گی؟ مطلب ہے آپ ایسا لا لائیں کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سب سے پہلے، دو معزز ہمارے جو حضرات بیٹھے ہیں سیاستدان، میں نے ان کی گفتگو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنی، اور مجھے اس کے ساتھ افسوس بھی بہت ہوا کہ آج بھی افسوس کے ساتھ ہر کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کس طرح کس پہ نظر کرایا جائے۔ کنٹیمپٹ کا ایک لا، اگر میں اس سے تھوڑا پیچھے چلا جاؤں کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا عدلیہ کے ساتھ ایکسپیرینس کیا رہا ہے، میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس نے اس ملک کو آئین دیا اس کی شہادت کو بھول جاؤں، اور اگر ان کو جو سزا سنائی گئی اس پہ کوئی جج یہ بولے، کوئی قانون یہ بولے کہ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ عدلیہ نے سزا سنائی ہے، ہم تو آج بھی پورے پاکستان کے لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ جن لوگوں نے سزا سنائی، جنہوں نے ہمارے قائد کو بے گناہ کو ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ شہید کیا، ہم تو ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی بولے کہ ان پہ بات کرنے سے کوئی گناہ مل جائے گا اور کنٹیمپٹ ہو جائے گا تو ایسا کنٹیمپٹ ہمیں روز قبول ہے، کیونکہ آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ میری بات سنیں، کنٹیمپٹ کی بات کی جاتی ہے، میں ماضی کو زیادہ ٹچ نہیں کرتا، میں پریزنٹ کی بات کرتا ہوں۔ کنٹیمپٹ کی بات کی جاتی ہے، کیا تھا؟ حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ صرف زرداری صاحب کے سوئز اکاؤنٹ کو بچانے کی بات کی جاتی ہے۔ اس این آر او میں 8000 کیسز ہیں، کیا وجہ ہے کہ صرف ایک کیس کو اٹھایا جاتا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب کو پتا کہ جس میں پیپلز پارٹی قائدت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، باقی 7999 کیسز کیوں نہیں اٹھائے گئے؟